بلا تاخیر انجینئر فاخر عباسی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، جن کا موضوع ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میں درخواست کروں گا انجینئر فاخر عباسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے خاص ہیں، جو زمین اور آسمان کا اور کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اے ہمارے رب، تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو ہی زمین اور آسمان کا قائم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو ہی زمین اور آسمان کا نور ہے اور ساری بادشاہی تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں رزق بخشا، تو نے ہمیں عافیت عطا کی، تو نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی، تو نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کی ساری زندگی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ قبل اس سے کہ اس کے مزید ترجمہ و تفسیر میں جایا جائے، اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے کچھ تمہیداً عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑی بابرکت مجلسیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں منتخب کیا جو اس مجلس میں آج موجود ہیں۔ ان موضوعات سے، ان دروس قرآن اور دروس احادیث سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ شرائط اور کچھ تعلیمات خود قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ ہم سب لوگ اپنا وقت اور مال لے کر یہاں کسی مقصد کے تحت پہنچے ہیں۔ اس مقصد کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم ان پروگرامات سے پورا استفادہ حاصل کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو کہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ کے پاس جتنی ممکن توجہ ہو سکتی ہے
آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ اگر اپنے مادی وجود کے ساتھ اس اجتماع گاہ میں موجود ہیں تو اپنی پوری روحانی قوت کے ساتھ اور اپنی ذہنی آمادگی کے ساتھ اس جگہ پہ موجود ہو جائیں۔ یہ دل ایک خاص حیثیت میں، ایک خاص کیفیت میں قرآن اور حدیث کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ اپنی کیفیت اور حیثیت اس کو نہ دیں تو یہ ساری تقریریں بے معنی ہو جائیں گی، یہ سارے پروگرامات آپ کے سر کے اوپر سے، آپ کے ایک کان سے نکل کر دوسرے میں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ یہاں پہ موجود رہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جس شخص کے موبائل ابھی تک سائلنٹ یا آف نہیں ہوئے وہ نکال کے اس کو آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں، تاکہ آپ کی توجہ اور ہماری توجہ یہاں سے ہرگز ڈائیورٹ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس تعلیم اور ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کسی زمین پر برستی ہے۔ زمین کا ایک وہ حصہ ہے جو نہایت زرخیز ہے، اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور خوب پھل پھول اگاتا ہے۔ بارش کے یہی قطرے انہی خصوصیات کے ساتھ زمین کے ایک دوسرے حصے پر برستے ہیں۔ جو زمین خود تو زرخیز نہیں ہے لیکن اس پانی کو سٹور کر لیتی ہے جس سے دوسری چیزیں فائدہ اٹھاتی ہیں، اور بارش کے یہی قطرے انہی خصوصیات کے ساتھ زمین کے ایک تیسرے حصے پہ برستے ہیں جو بنجر ہے، بے آب ہو گیا ہے، اس بارش سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی مثال ان بہترین اور مخلص اہل ایمان کی ہے کہ جب ان پر قرآن اور سنت پیش کیے جاتے ہیں، اس کی تعلیمات پیش کیے جاتی ہیں تو اپنے پورے دل و دماغ سے اس کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس علم کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں کہ جن پر یہ قرآن اور حدیث کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں پہلے لوگوں میں شامل فرما۔ میں آپ کے دل و دماغ کی تذکیر کے لیے، تسکین کے لیے، اس کو ریفریش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی ایک دعا آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیے کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جو ڈرے نہ۔ پناہ بہت بڑی آفت اور مصیبت سے مانگی جاتی ہے، پناہ بڑی کسی خوفناک چیز سے مانگی جاتی ہے، انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی چیز سے مانگی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دشمن سب سے بڑا اس کا غافل دل ہے۔ جس دل میں اللہ کی خشیت نہ ہو، جس دل میں نرمی نہ پائی جائے، اس دل پر اللہ کے معجزے بھی نہیں نصر کرتے۔ یہ اللہ کی آیات جو زبانی تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن جب یہ اس دل کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہو جاتی ہیں، یہ سینوں کے اندر موجود دل ہے، یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فرعون اور اس کے لشکر والوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس مندر کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا ہے۔ یہ دل کے اندھے لوگ اگر اس وقت بھی عبرت حاصل کر کے توبہ کر لیتے، اللہ کی طرف پلٹ آتے تو معاف کر دیے جاتے، لیکن ان کے دل مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے۔ یہ دل جب اندھا ہو جاتا ہے، جب اس میں غفلت آ جاتی ہے، یہ جب بھول جاتا ہے، جب یہ نسیان لاحق ہو جاتا ہے اور غفلت اور اعراض برتتا ہے، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ
کہ اللہ میں سب سے پہلے جس چیز سے پناہ مانگتا ہوں دل کی سختی ہے، اس دل کو نرم کریں اللہ سے، اور اگر یہ دل سخت ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا دل عطا کرے جو نرمی ہو، جو نرم ہو، جو خشیت رکھنے والا ہو۔ پھر اس نفس سے پناہ مانگی ہے جو کبھی سیر نہ ہو، دنیا کا لالچی، ہر معاملے میں اپنا مادی فائدہ دیکھنے والا نفس، جس کی کیلکولیشن ہمیشہ دنیا کے معاملے میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی سے بھرا جا سکتا ہے، اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ لالچی نفس۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ نفس کی اس کیفیت کی موجودگی میں اللہ کی آیات سے کوئی استفادہ آدمی نہیں کر سکتا۔ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اس علم سے پناہ مانگی ہے جو کبھی نفع نہ دے۔ یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، علم بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، اللہ تک آپ کو پہنچاتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کو نفع نہ دے تو کل روز قیامت آپ کے خلاف سب سے بڑا گواہ آپ کا علم ہی ہوگا۔ ان 5 سوالوں میں جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ کو علم حاصل ہوا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ ان پروگرامات کے نتیجے میں، ان دروس کے نتیجے میں، ان دروس قرآن اور حدیث کے نتیجے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر علم ہونے کے باوجود اس کو ٹھکرا دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ آپ کا سب سے بڑا آپ کے خلاف گواہ بنے گا آخرت میں۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اس دعا سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے جو کبھی قبول نہ ہو، اور دعا صرف ایک ہی ہے جو قبول نہیں ہوتی، جو دل سے نہ ہو، جو غافل دل سے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ خدا کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا رہتا ہے اور بظاہر لگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں، اور وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، یہ دعا مردود ہو جاتی ہے۔ ایسی جلد بازی آدمی کبھی نہ کرے، کیونکہ دعا کا جواب 3 صورتوں میں ممکن ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو عطا کر دے، دوسری وہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ کر لے۔ یہ تحمیدی گفتگو اس لیے ہے کہ دل و دماغ پوری طرح تیار ہو جائیں ان آیات کے علم سے، ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ ابتدائی اس تمثیل کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن پر جب یہ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کو یاد رکھتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، خالص توبہ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دائیں چل رہا ہوگا، اور وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی، لغوی معنی پلٹ آنے کے ہیں، لوٹ آنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں، اور یہ موضوع قرآن اور حدیث میں اس قدر کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا انتخاب انتہائی مشکل تھا کہ اس 1 گھنٹے کی نشست کے اندر یا پونے گھنٹے کی نشست کے اندر کس چیز کا انتخاب کیا جائے۔ یہ توبہ ایک عمل ہے جو اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی بھی عمل کی فضیلت اور افادیت توبہ کے عمل سے زیادہ اس قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ
ایک ایک نقطے کو لے کر اس کی مزید تفصیل کے اندر جائیں گے کہ یہ توبہ کیا چیز ہے، یہ استغفار اور استکبار میں فرق کیا ہے، یہ آدمیت اور شیطانیت میں فرق کیا ہے، اور یہ توبہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آخری 2 آیتوں کے اندر یہ فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے پھٹ پڑے، اور اس کو انسان نے اٹھایا، یقیناً وہ بہت ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے اور اپنی رحمت کے ساتھ پلٹ آئے، ان کی نظر رحمت ان پر کرے جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ آیات حقیقت میں انسان کو رلا دینے والی ہیں۔ اس کی عظیم ترین ذمہ داری اس بوجھ کو جس نے اس کو قبول کیا، اس امانت کے بار کو جس کو پہاڑوں نے انکار کر دیا، جس کو زمین اور آسمانوں کی وسعتوں نے انکار کر دیا، اللہ نے اس امانت کو پیش کیا اپنی مخلوقات میں۔ تمثیلاً اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس امانت کو پیش کیا کہ کون ہے جو اس امانت کو اٹھائے کہ میری خلافت اور نیابت کرے، اور پھر اس آزادی کے ساتھ کہ وہ اگر چاہے تو نافرمانی بھی کرے۔ کون ہے جو اپنی آزاد مرضی اور انتخاب کے ساتھ میری اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے؟ جو یہ بار اٹھائے گا اور جو میری نافرمانی کی آزادی کے باوجود میری اطاعت پر قائم ہو کر رہے گا، میں اسے ایسی جزا دوں گا کہ جو کسی کان نے نہیں سنی، جو کسی ذہن نے سوچی تک نہیں ہے، میں اس کو اتنی بے شمار جزا دوں گا۔ لیکن جس نے میری اس آزادی کا غلط انتخاب کیا اور میری نافرمانی پہ اتر آیا، اس کو ایسی سزا دوں گا کہ کسی مخلوق میں سے ایسی سزا کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے جو نوع انسانی کے ہر فرد کے کندھوں پر ہے۔ ہر فرد کو لازماً اس کے نتیجے پہ اس کو فیس کرنا ہے۔ یہ انسان بہت کمزور ہے۔ اس امانت کے بار کو اٹھانے میں انسان کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ انسان اپنی قوت اور طاقت کی بنا پر ہرگز اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ توبہ اور استغفار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان نے جب یہ اس امانت کو اٹھانے کا، یہ اتنی بڑی بوجھ کو اٹھانے کا جب ارادہ اور حامی بھر لی، تو پھر اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اس سے قوت مانگیں کہ اللہ یہ عظیم امانت، یہ خلافت کی اور نیابت کی عظیم امانت جو ہمارے کندھوں پر ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما۔ یہ توبہ کا اصل اساس ہے استغفار۔ یہ اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے اندر اپنی ذاتی بنیاد پر کوئی سکت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ پھر انسان اور شیطان میں جو فرق ہے وہ اسی توبہ اور استغفار کا ہی ہے۔ شیطان نے غلطی کی، استکبار پہ اتر آیا۔ آدم نے غلطی کی، اس نے استغفار کر لیا۔ انسان اللہ کا خلیفہ بن گیا، نائب بن گیا، اس کی جنتوں کا امیدوار بن گیا، اور شیطان اپنے استکبار کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کی طرف جائے گا۔ اور شیطان نے اس استکبار کی وجہ سے اس کی ذمہ داری اللہ پر ڈالی، اور پھر یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرح کے اس کے راستے پہ جا کے بیٹھوں گا۔ یہ اس نے چیلنج کیا ہوا ہے،
ہمارا حقیقی دشمن صرف شیطان ہی ہے، اور یہ ہر روز نئے روپ میں، نئے ٹریکس کے ساتھ، نئے ٹرکس کے ساتھ، نئے ٹریپ کے ساتھ انسانوں کو اپنے پھندے میں پھنساتا ہے۔ اس سے ایگزٹ اور اس سے خروج کا راستہ، واپسی کا راستہ توبہ اور استغفار کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ترین عمل اور انسانوں کو اس تباہی سے بچانے والا عمل یہ توبہ اور استغفار ہے، یہ پلٹ آنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر انسان کا تصور، یہ جو گناہ اور نیکی ہے اس کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ ہم نے ذرا گناہ سے واپس نیکی کی طرف، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن نیکی ہے، حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل کو کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ یہ دل کا مفتی جو ہے، یہ جو دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، اور یہ اگر صحیح اور سالم ہو یہ ہمیشہ آپ کو بتا دیتا ہے کیا چیز گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کیا نیکی اور کیا برائی ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس پہ خوب بصارت رکھتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ دنیا کے تمام ظالم جانتے ہیں کہ وہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو ضمیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر رکھا ہوا ہے یہ اتنا طاقتور قاضی اور جج ہے کہ اس کو مار دینے کی انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کو مردہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ظالم ترین آدمی بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے ظلم کی تعویل کرتے ہیں، وہ گناہ کی تعویل کرتے ہیں۔ اس لیے اس موضوع کے اندر، اس دل کی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اندر یہ بڑا اہمیت کا عامل ہے کہ ظاہر ہمیں گناہ کا پتہ ہو کہ گناہ کیا چیز ہے۔ اب ہم ان موضوعات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں کن کن گناہوں سے توبہ کی طرف لوٹنے کا، رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، یا کہاں کہاں پہ اس کا تذکرہ آیا ہے، کون کون سے گناہ ہیں۔ اور پھر اس سے بھی پہلے ایک حدیث مزید تذکرے کے لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ قرآن میں احکامات پہلے نازل ہوتے اور یہ حکم دیا جاتا لوگوں کو کہ زنا چھوڑ دو، تو لوگوں نے ہرگز منع کر دینا تھا کہ ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر یہ حکم پہلے دیا جاتا کہ شراب کو چھوڑ دو تو لوگ انکار کرتے تھے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی، جنت اور جہنم کے بارے میں آیات نازل کی، اور دل جب خوب راسخ ہو گئے تو انہوں نے ان اعمال کو، ان احکامات کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ہم تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ احکامات اس آیت میں دیے گئے ہیں کہ جب معاشرتی احکامات کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور مومن عورتوں سے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور پھر رشتہ داروں کی، محرم رشتہ داروں کی لسٹ گنوائی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو ہم فتنے اور مصائب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ یہ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھائیں کہ ان کے لیے کامیابی کا راستہ، خیر اور فلاح کا راستہ اللہ کے دین کا راستہ ہے۔ وہ پلٹ آئیں اپنی اس سوچ کی طرف، رجوع کریں اپنی اس جدیدی نظریات کے فتنے اور فساد سے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ہمیں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔
اے لوگوں، تم میں سے کوئی ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کے نام بگاڑو۔ جو کوئی اس چیز میں اپنی شہرت بنائے، اور یہ بہت بری چیز ہے کہ ایمان کے بعد فسق میں آدمی نام پیدا کرے، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا یہی لوگ ظالم ہیں۔ جائزہ لیں اپنا ذرا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بہت سارے گمان گناہ ہیں، اور تم لوگوں کی عیب جوئی، تجسس نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ لوگوں کے معاملات کے اندر، اور نہ تم دوسروں کی غیبت کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہوں کا زیادہ تر تعلق انہی معاشرتی چیزوں سے ہے۔ جو لوگ ان عادتوں سے، ان صفات سے توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ مفلس بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس شخص کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ تو بہت مفلس شخص ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی پہ جھوٹ اور تہمت اور بہتان لگایا ہوگا، کسی کا ناجائز مال ہڑپ کیا ہوگا، تو یہ سارے حقدار اس سے حق لینے آ جائیں گے، اور اس دن جو کرنسی ہوگی، اس دن جو سکہ چلے گا وہ نیکیوں کا ہوگا۔ اب وہ جتنے حقدار ہیں وہ سارے آ کے اپنے حق کا جب مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا، اور ابھی حقدار ختم نہیں ہوں گے کہ اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالیں گے۔ ان کی تلافی کرنے کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ ان لوگوں کے گناہ ان کے ذمہ ڈالیں گے، یہاں تک کہ یہ آدمی تباہ ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہوں؟ ہم ان گناہوں کو اگر معمولی سمجھ رہے ہیں تو پھر اتنی نیکیاں لے کے جانے کے باوجود بھی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو سمجھائیے کہ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر ہم یہ محنت کے ساتھ جو نیکیاں کما رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ہم یہ سارے کچھ کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر ہم دوبارہ فلاح کی بجائے، کامرانی کے بجائے دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس لیے اس بات سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ اور دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ یہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا ہے تو یہ دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھا ہوا یہ ان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر گناہ نظر نہیں آتا، یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص کو اپنا گناہ نظر نہ آئے اس کی ہلاکت کنفرم ہو جاتی ہے، اس کی تباہی کنفرم ہو جاتی ہے۔ مومن اور منافق میں، گناہگار مومن اور منافق میں ایک فرق ہے جس کو عبداللہ بن مسعود نے بخاری میں بیان کیا کہ مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ ہے جو اس کی پیٹھ کے اوپر ہے، سر کے اوپر آ گیا ہے، جو اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور یہی گناہ جب منافق سے ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ناک پہ آ کر مکھی بیٹھی ہے اور اس نے اڑا دی۔ اپنے دلوں کی کیفیت کا جائزہ لیں،
اپنے مفتی خود بنے، دوسروں کے نہیں، اپنے مفتی خود بنے، اپنی دل کی کیفیت پہ اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ کہیں یہ دل کی حالت منافق کی سے تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ نفاق کی طرف تو نہیں چلا گیا؟ اگر اس کو گناہ نہیں محسوس ہوتا تو پھر یہ بہت خطرے کی حالت میں ہے، یہ غافل دل کی نشانی ہے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا دل ہو سکتا ہے۔ اور مومن کا یعنی اس کے ذہن پر، اس کے دل پر یہ چیز اس طرح آ جاتی ہے کہ گویا یہ گناہ جو مجھے ہلاک کر دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ میں اتنا پوٹینشل ہے، یہ ہر گناہ انسان کو تباہ اور ہلاک کرنے کی اپنی پوری قوت رکھتا ہے، لیکن یہ اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہے جو ہمیں مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، کرتا تو تمام لوگ ہلاک ہوتے ایک گناہ کے وجہ، ولکن یؤخر اللہ الی اجل مسمى، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ یعنی گناہ اپنے اندر یہ پورا پوٹینشل اور صلاحیت رکھتا ہے کہ انسانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھے، کیونکہ اس رب کی نافرمانی کی گئی ہے جو پوری قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو ایک منٹ کے اندر پوری انسانیت کو ہلاک و برباد کر دے، لیکن یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی عفو برباری ہے، وہ معاملہ وہ انسانوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرتا ہے کہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اسی لیے گناہوں کے بارے میں آپ کا ریئیکشن ہے، مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے اور منافق سے بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ کرام کے اندر ماعز اسلمی ایک صحابی ہیں، ان سے جب زنا ہو گیا، ان کو پھر کسی کروٹ چین نہ آیا، ان کے اندر کا وہ ایمان مسلسل ملامت کرتا رہا، ان کو مسلسل اندر سے بے چین کیا دیتا رہا۔ اسی بے چینی سے اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن ٹال دیا، دوسرے دن پھر آئے اسی بے چینی کے ساتھ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یہاں تک کہ ان کو سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے اپنے گناہ کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ کتے کی موت مرا۔ اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول انتہائی غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک گناہگار مومن کی اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے گناہ کے بعد، وہ منافق کی طرح نہیں ہوتا کہ مکھی اڑا دی اور اس کا ختم ہو جائے۔ اس کیفیت کا جائزہ ہم سب نے لینا ہے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر یہ نفاق کا روگ تو نہیں آ گیا ہے، کہیں ہمیں گناہ ہی نہ لگنا شروع ہو جائے۔ جب یہ گندگی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے، جب تمام معاشرے کے تمام ایک محلے اور بستی کے گھر گندے ہوں تو سارے لوگوں کو وہ گندگی گندی نہیں لگتی، پھر باہر سے کوئی کسی صاف ستھری جگہ کا آدمی آئے گا تو وہ ان کو بتائے گا۔ اب جب یہ معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ جب ہمیں غیبت کا کوئی گناہ نہ لگے، جب بدنظری کا ہمیں کوئی گناہ نہ سمجھ آئے، جب ہم سارے معاملات میں اس طرح مبتلا ہوں کہ یہاں تک کہ لوگ نماز کو ترک کر دیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو جنتی کا یقین ہی اب تک ان کو یقین ہو کہ وہ جنتی ہیں، یہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ ایمان اور مومن کے لیے امید اور رجا، امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے جس میں وہ زندہ رہتا ہے، اور ایمان ایڈورسلی پروپورشن ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان بہت ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کا ایمان بہت کمزور درجے کا ہے، اور جو شخص ہمیشہ اپنے ایمان کے معاملے میں ڈرتا رہتا ہے، حقیقت میں ایمان اسی کا ہی ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں 20 سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ ملا ہوں، ان سب میں سے ہر ایک میں مشترک یہ چیز تھی کہ ان میں سے ہر شخص یہ ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو مسلسل ٹٹولنا چاہیے، اس پر ملامت اور اس کے ساتھ شدت کے ساتھ اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہیں اور ہمارا آخری وقت آ جائے
اور ہم اسی تذبذب کی کیفیت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میدان حشر کے اندر منافقین کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جب اہل ایمان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، پل صراط کی طرف، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، منافقین اپنے اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی راہ نہیں سجا دی جائے گی۔ وہ اہل ایمان کو پکاریں گے، ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق کو پکاریں گے مومنین کے کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ وتربصتم، اور تم نے موقع پرستی کی، ورتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تم اپنی خواہشات کی دلدل میں پھنسے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اس بڑے دھوکے باز نے تمہیں زندگی کی آخری سانس تک دھوکے میں مبتلا رکھا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ باز شیطان جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا کہ آپ نے آج اس مجلس کے اختتام پر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، رجوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ منافقین کی کیفیت آپ کے سامنے آ گئی۔ وہ لوگ نمازیں روزے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ زکوٰۃ حج بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دل میں کبھی تسلیم نہیں کیا، وہ اللہ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہوئے، وہ کبھی انہوں نے للہیت کی بنیاد پر یہ نیک کام نہیں کیے۔ اور جس کام کے اندر یہ للہیت نہ ہو، اللہ کے ساتھ اخلاص نہ ہو، دل میں حضوری قلب نہ ہو، کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کا کڑا احتساب کریں، مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ جائزہ لیں کہ کہیں نفاق کی طرف تو نہیں جھک گیا، کہیں اس کو گناہ ہلکے نظر تو نہیں آنا شروع ہو گئے، کہیں یہ تعویلیں تو نہیں ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے گناہ اور بغاوت میں ایک فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے تمام گناہ قابل معافی ہیں سوائے ان کے جو علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کریں۔ اور یہ بھی علی الاعلان گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک شخص رات کو گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور صبح اٹھ کے خود وہ اپنے اس گناہ کا پردہ چاک کرتا ہے، اپنے دوستوں میں جا کے تشہیر کرتا ہے کہ میں نے رات کو یہ فلاں گناہ کیا اور فلاں گناہ کیا۔ یہ بغاوت ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اس بغاوت میں جب تک اسے توبہ نہ کیجیے اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ کے رسول جو معصوم عن الخطا ہیں، اس کے بعد جو توبہ کے مواقع لائے سورہ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا ذکر کیا ہے۔ کس عمل کے بعد؟ اللہ کے رسول نے 23 سال کی مسلسل جدوجہد، جہاد، قربانیوں کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ کسی گمنڈ میں نہ آ جائیں۔ آپ اگر نیکی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو کہیں کوئی کبر آپ کے ذہن میں نہ آ جائے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ نیک آپ بن جائیں، نیکی کی طرف لوٹ آ جائیں، تو کہیں کبر آپ کے ذہن میں نہ آ جائے۔ اتنی بڑی خدمت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آخری حکم جو اپنے رسول کو دیا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ استغفار کرو، کہ یہ اتنی بڑی فتح اور کامیابی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے سے تمہاری کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ان اشعار میں شبیر صاحب نے ہمیں بتایا، بڑے دردناک اشعار کے ساتھ، اتنی بڑی خلوص اور للیت کے ساتھ اللہ کا خلیل ہے، وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سے ہماری یہ خدمت کو قبول کر دے اپنے فضل و کرم سے، تو بہت سننے اور جاننے والا ہے، اور ہمارے اوپر توجہ کے ساتھ نظر کرم فرما، بے شک تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں،
اپنے بیٹے کی قربانی کر دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کی فضل اور اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا سوال ہے، یہ توبہ اور استغفار۔ پھر ایک نیک بندے کی دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جب ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق اتنا ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں ہم اس کا شکر ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو فضل کر۔ اور اللہ رب ذوالجلال اس توبہ کے عمل کے نتیجے میں جتنا خوش ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے عمل سے کبھی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اتنی بڑی آفر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات گنتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ اس کے نیک بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ کسی ناحق جان کو قتل کرتے ہیں، نہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ اپنے کیے کا انجام ضرور بھگت کر رہے گا۔ قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا ان جرائم کی پاداش میں، ان گناہوں کی پاداش میں۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امید کی ایک بہت بڑی شمع ہمارے سامنے جلا دی، اللہ استثناء دے دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، توبہ کریں اور عمل صالح اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، برائیوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حیرت انگیز احادیث، رکت آمیز احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور بندوں کی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی فجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور تمہارے لیے بھی اس کو حرام کرا دیا، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے لوگو تم تمام کے تمام گمراہ ہو سوائے جن کو میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے لوگو تم تمام کے تمام بھوکے ہو سوائے جن کو میں کھانا کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم، اے میرے بندو تم تمام کے تمام بے لباس ہو سوائے ان کو جن کو میں لباس پہنا دوں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات ہر وقت گناہ کا ارتکاب کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو کہ مجھے نقصان پہنچا دو گے، اور نہ تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ مجھے نفع پہنچا دو گے کہ مجھے نفع پہنچاؤ گے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا، اے میرے بندو تمہارے
اگر اول اور آخر تمام جن اور انس تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح متقی لوگ بن جائیں، میری بادشاہت میں یہ ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملک شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا اول اور آخر، تمہارے جن اور انس تمہارے سب سے بدترین فاجر کی طرح فاجر بن جائیں، میری بادشاہت میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت مسألتهم ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے جن اور انس، تمام مخلوقات ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر شخص کو، ہر جن اور انس کو، ہر پہلے اور آخر کو اس کے سوال کے مطابق پورا پورا عطا کر دوں، تو میری خزانوں کے اندر یہ اتنی بھی کمی نہیں لا سکتے جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں داخل کر دیا جائے اس سے وہ کمی ہوتی ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم واحصیھا لکم ثم اوفیھکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ کہ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے گن کے رکھتا ہوں، تو تم میں سے جو کوئی خیر پائے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جو کچھ اس سے غیر پائے وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ یہ حدیث مسلم شریف نے روایت کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا، اپنی غفاریت کا، اپنی رحمانیت کا، اپنے خزانوں کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ہم فلاح پا جائیں، تو یہ حدیث ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر اگلی حدیث جو ذخیرہ حدیث میں شاید سب سے ممتاز حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کی مثال اور اس کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گناہگار شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اپنی سواری تھی، اور جب سفر کرتے ہوئے ایک طویل فاصلہ سفر اس نے طے کر لیا تو وہ آرام کی غرض سے نیچے اترا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی، جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے موت کا پیغام تھا، صحرا کے اندر کسی زندگی کا کوئی آثار نہیں تھا۔ اب اس کی سواری گم ہونے کا مطلب اس کی قطعاً موت تھا، یقینی موت تھا۔ اب اس نے بہت تلاش کی کہ اس سواری کو کس طرح مل جائے جس پر پانی اور کھانا تھا۔ وہ بہت تلاش کرتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتی، پھر موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ لگتی ہے تو دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامان کے ساتھ واپس موجود ہے۔ اس خوشی میں وہ پاگل سا ہو جاتا ہے۔ یہ دوبارہ زندگی ملنے کی جو خوشی ہے یہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ یہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے زندگی۔ آپ کسی صحرا میں ہوں، یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں، اور آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کائنات کی دنیا کی ہر چیز بیچ کے ایک گلاس پانی کا خرید دے سکیں گے۔ سارے لوگ آمادہ ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی کو صرف 2 گھنٹے کے بچانے کے لیے ایک گلاس پانی، آپ زندگی کی کائنات کی ساری چیزیں بیچ کے آپ اس کو خرید لیں گے۔ یعنی اتنی بڑی خوشی ہے اس دوسری زندگی کی۔ تو اس شخص کو جب یہ دوسری زندگی ملتی ہے تو یہ خوشی سے سنبھال نہیں پاتا، پھول جاتا ہے، اور اس کی شدت جذبات میں یہ کہہ جاتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اتنی خوشی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال اس شخص سے زیادہ اس معاملے میں خوش ہوتے ہیں کہ جب گناہگار آدمی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔
اس مہربان رب سے اگر ہم نے اپنے قصور معاف نہ کروائے تو یہ سب سے بڑا ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور توبہ کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ پھر دوسرا، اپنے اندر ندامت، احساس شرمندگی ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ آئندہ کبھی اس گناہ کا نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کسی مخلوق کا اگر حق مارا ہے تو اس کے حق کی تلافی کریں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ یہ نیک عمل کرنا شرط ہے۔ توبۃ نصوحہ کی سچی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی یہ سارے مراحل طے کریں، اس کے اندر اللہ کے لیے چھوڑے، کسی بدنامی کے خوف سے، کسی مالی خوف سے، کسی صحت کے نقصان کی بنیاد پر اس کا یہ فیصلہ نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے للہیت کی بنیاد پر اس کا یہ فیصلہ ہو کہ اس نے اس گناہ کو ترک کر دینا ہے۔ اور پھر احساس ندامت اور شرمندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حقائق اللہ کی طرف سے ہمیں بیان کی حدیث قدسی میں کہ یہ آج کل کے جو فتنے میں بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں آدمی کیا کرے؟ شیطان کا سب سے کامیاب ٹول اور اس کا طاقتور ہتھیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے مایوس کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں بار بار اور پھر اس سٹیج پر آ جائیں کہ وہ توبہ سے بھی توبہ کر لیں، کہ وہ توبہ بھی نہ کریں۔ اور یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آدمی سے گناہ مسلسل ہوں اور پھر وہ توبہ کو ہی چھوڑ دے۔ اگر آپ سے ایک دفعہ گناہ ہوا اور آپ نے توبہ کی، پھر وہی گناہ ہوا، دوبارہ توبہ کی، تیسری دفعہ توبہ کی، پھر گناہ ہوا، پھر آپ نے توبہ ہی چھوڑ دی، تو اگر آپ پہلے 3 سٹیجز میں کہیں آپ کی موت ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا، لیکن جب آپ نے توبہ چھوڑ دی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا اس طرح بغیر توبہ کے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حقائق بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے کہ یا اللہ میرا گناہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہمارے گناہ معاف کر سکے، اور وہ کبھی جانتے بوجھتے اس بات پہ اصرار نہیں کرتے کہ انہوں نے گناہ جو کیا تھا اس پہ تعویل پیش کرے۔ یہ توبہ اور استغفار یہ ہمارے لیے زندگی ہے، یہ ہمارے لیے ایگزٹ ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا واحد راستہ ہے، ورنہ اس توبہ کے بغیر یہ جو گناہ ہیں یہ آپ کی لکڑیاں آپ کے لیے ایندھن بن جاتے ہیں، اور جب آدمی توبہ نہیں کرتا تو یہ ایندھن کا لکڑیوں کی گٹھڑیوں کا انبار بن جاتا ہے، آخرت کے اندر یہی گناہ جلیں گے جو آپ کو جلائیں گے۔ دنیا کے اندر توبہ اور استغفار کا آسان اور سادہ عمل آپ کے ان گناہوں کو مٹا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر آپ گناہگار کی حیثیت سے اگر اللہ کی دوزخ میں چلے گئے تو آپ کی تزکیے اور پاکیزگی کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنی صدیاں جلنا پڑے گا۔ اگر آپ مومن بھی ہیں، اپنی سزا بھگت کے واپس جنت میں آنا چاہیں گے، تو یہ دنیا کے اندر اتنا مختصر سا عمل، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی حد نہیں ہے، آپ کتنی بار توبہ کرتے ہیں، آپ جب اللہ کی طرف پلٹ گئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اس میں شرط جو توبہ کی ہیں وہ اس پوری ہونی چاہیے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ پلٹ آپ کی طرف رحمت کی نظر کے ساتھ واپس پلٹ آئے گا۔ تو آج کے اس نشست کے اندر، اس درس کے اندر ہم نے جو مختلف نکات سنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل ایمان تم خالص اور سچی توبہ کرو، اس کی بنیاد پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں میں داخلہ دے گا۔ معاشرتی برائیاں جو غیبت، چغلی، بدزنی، حسد، یہ ساری جو حجرات سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، ان میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔
ہم سب لوگوں کو اس بات پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور آج کی اس مجلس میں یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کی جگہ ہمارا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف انہی شرائط کے ساتھ توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔